لیکن دنیا یاد رکھے حسین کی سارے انبیاء میں شباہت ہے، سارے انبیاء میں شباہت ہے۔ شباہت کا مطلب یہ ہے کسی سے 6 زاویے ملتے ہیں، کسی سے 7 زاویے ملتے ہیں، کسی سے 10 زاویے ملتے ہیں، کسی سے 20 ملتے ہیں۔ یہ رسول اس حدیث میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ حسین و منی، حسین آدم سے ملتا ہے، نوح سے ملتا ہے، ان سے سب سے شباہت ہے، لیکن مجھ جیسا ہے، مجھ سے ملتا نہیں ہے۔ یعنی آدم کی ہو سکتا ہے تھوڑی شباہت ہو اس میں، نوح کی تھوڑی شباہت ہو اس میں، ابراہیم کی تھوڑی شباہت ہو اس میں، موسیٰ کی تھوڑی شباہت ہو، عیسیٰ کی تھوڑی شباہت ہو، ادریس سے تھوڑا سا ملتا ہو، یعقوب سے تھوڑا سا ملتا ہو، یوسف سے تھوڑا سا ملتا ہو، ان سے ملتا ہے، لیکن میری شباہت نہیں ہے کہ وہ جیسا ہے جیسا میں وہ ویسا حسین ہے۔ سبق میں یہ شبی کہتے ہیں۔ علی اکبر تھے شبی رسول، علی اکبر شبی۔ عزیزو یہ ہستیاں کہا کہ کربلا میں تھی نہیں، لیکن ہر ہستی کا جو حصہ ہے وہ کربلا میں تھا۔ مثلا امام حسن موجود نہیں تھے، امام حسن کا لخت جگر قاسم موجود تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن عباس کربلا میں موجود تھے۔ رسول خدا کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن شبیہ رسول موجود تھی۔ جناب فاطمہ کربلا میں نہیں تھی، لیکن فاطمہ کی 2 شبیہ موجود تھیں۔ سکینہ بھی فاطمہ کی شبیہ، زینب سلام اللہ علیہ بھی فاطمہ کی شبیہ۔ عزیزو کربلا خالی نہیں تھی ان کے وجود سے۔ اب یہ کارواں حسینی جہاں جہاں سے بھی جاتا رہا، جس نے بھی رسول کو دیکھا تھا وہ ان کے چہروں پر اٹی ہوئی خاک کے درمیان بھی محسوس کر لیتا تھا کہ یہ رسول کے نواسر، ان میں سے رسول کی شباہت آ رہی ہے۔ عزیزو شام میں ایک دروازہ ہے جسے کہا جاتا ہے باب الساعہ، سات کہتے ہیں گھڑی کو۔ کہتے ہیں یہ دروازے کا نام باب الساعہ ہے۔ بعض نے لکھا کہ چونکہ اس دروازے پر گھڑی لگی ہوئی تھی اس لیے اسے باب الساعہ کہتے ہیں۔ بعض نے لکھا نہیں، علی کی بیٹی اتنا کھڑی رہی اس لیے کہا جاتا ہے باب الساعہ۔ شام میں داخل ہوئے عزیزو، مجمع ہے شرابیوں کا، سیدانیاں گزرتی ہوئی سید سجاد نے بار بار اس طرف اشارہ کیا، الشام الشام۔
کا حکم ملا کہ اسیروں کو دربار میں حاضر کیا جائے. جیسے پیشی کا حکم ملا اسیر دربار کے دروازے پر آ چکے تھے. سید سجاد کہتے ہیں اس لمحے تک ہم رسیوں سے بندھے ہوئے. سید سجاد نے کہا یزید کو مخاطب کر کے, یزید اور درباریوں سے بھی مخاطب ہو کر, یزید کیا تجھے اس بات میں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ آل رسول رسیوں سے بندھے؟ پورے دربار نہیں ہو سید سجاد کا کلام سنا. تو کہتے ہیں دربار میں جب قیدیوں کو بلایا گیا تو اب دروازے پر قیدیوں کو کھڑا کر دیا. پہلے پورے ہجوم سے نکلتا ہوا سر مبارک حسین لایا گیا. سر مبارک امام حسین لایا گیا, تشت میں رکھا گیا. اب بیویاں کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہیں. ایک مرتبہ دربار جب سج رہا تھا بار بار کہا جا رہا تھا رک جاؤ ابھی دربار سجا نہیں ہے. جب دربار سجائے گا تب علی کی بیٹیوں کو لے کر آنا. علی تو کہتے ایک نظر جناب زینب کی جب دربار میں پڑی تو ایک مرتبہ بابا کی کمر ضرور کر کے کہتی ہے یا علی زینب کو طاقت عطا کر, زینب دربار میں جا رہی ہے. علی تو مرتبہ وارد ہوئی ہے, ایک بیویاں وارد ہوئی ہے, دربار میں داخل ہوئی ہے. یزید نے ایسے اس کا رکھا تھا کہ کسی کی نظر نہ پڑے. علی تو دربار میں وارد ہو گئی. ابھی دربار میں وارد ہوئے تھے, دربار سجا ہوا ہے, یزید ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. یزید نے کھانے کا دسترخوان بچھایا ہوا ہے, کھانا کھایا جا رہا ہے, شراب پی جا رہی ہے. یزید اپنے کھیل میں مصروف ہے, ان کی طرف توجہ نہیں ہے. ایک شامی داخل ہوا. شامی داخل ہوتے ہی اس نے ان کو دیکھا قیدیوں کو, امام سجاد کے نزدیک آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کا شکر ہے پروردگار عالم نے تمہیں ذلیل کیا. جب یہ جملہ کہا اتنے میں امام حسین نے کہا تو کیا قاری قرآن نہیں ہے؟ تو کہنے لگا ہاں میں قاری قرآن ہوں. تو کہا پھر قرآن میں کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ اسألکم علیہ اجرا الا اللہ کہا میں نے پڑھا ہے. تو کہا وہ میں ہمارے بارے میں آیت اتری ہے اور رسول کے خاندان سے ہے. ایک مرتبہ کھڑا گیا کہنے لگا اچھا وہ تمہارے بارے میں ہے. تو پھر امام نے فرمایا انما یرید اللہ کی آیت کیا تم نے نہیں پڑھی؟ تو ہم نے پڑھی ہے. تو کہا وہ ہمارے بارے میں ہے. انما غنیمتم کی آیت کیا تم نے نہیں پڑھی جو خمس کے بارے میں آیت ہے؟ کہا وہ میں نے پڑھی ہے. کہا وہ ہمارے بارے میں ہے. ارے جب شامی کو یہ ساری چیزیں بتائی ایک مرتبہ پاؤں پہ گر گیا. کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے, مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ لوگ آل رسول ہیں. ابھی جو دربار میں کوڑا برپا ہو گیا, دربار کی کیفیت ہی بدل گئی. یزید نے کہا فوراً اس کے کلام کو قطع کیا جائے. ایک مرتبہ اس شامی کے سر کو اور قلم کر دیا گیا اور دربار کی کیفیت کو دوبارہ لایا. اور اب یزید مخاطب ہو کر کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین کی کوئی چھوٹی سی بچی بھی ہے, حسین کی کوئی چھوٹی سی بچی بھی ہے. ارے عزیزو جیسے ہی بچی کا نام لیا ایک مرتبہ سکینہ مچل گئی کہ اب اسرائیل سے کلام کرنا پڑے گا. لیکن چونکہ کلام بھی ضروری ہے کہ ہاں یہ میرا بابا حسین کا سب تو نے جو سامنے رکھا ہوا ہے اور بے ادبی کر رہا ہے, یاد رکھ میں نے اپنے نانا کو انہی ہونوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. یزید کہتے ایک ہاتھ میں چھڑی ہے اور مسلسل ہونوں پر حسین کے نظر آ رہا ہے. علی تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. ادھر میں یہ اس نے کہا اچھا ہم نے سنا ہے یہاں پر حسین کی کوئی بہن بھی ہے. ہم نے سنا ہے یہاں پر حسین کی کوئی بہن بھی ہے جسے زینب کہتے ہیں. شہزادی زینب عورتوں کی جھرمٹ میں تھی, اما فضا آگے تھی. عزیزوں نے ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. شہزادی زینب نے کہا میں تجھ سے کلام کرنا نہیں چاہتی. اس نے کہا نہیں زینب کو سامنے لایا جائے. عزیز جیسے شہزادی زینب سامنے آئی اما فضا سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا نہیں تو زینب سے کلام نہیں کر سکتا. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں یزید کی زوجہ
جیسے دربار میں آئی ایک مرتبہ یزید اٹھا، اٹھنے کے بعد یزید نے اس کے سر کی چادر صحیح کی اور ایک جملہ کہا کہ تجھے پتا نہیں یہ شرابیوں کا دربار ہے، کہ تجھے پتا نہیں یہ شرابیوں کا دربار ہے۔ علی کو یہ جملہ علی کی بیٹی نے سنا، یا علی، یزید کی بیوی پردے میں آئے، زینب کے پاس چادر نہیں ہے۔ علی رو بات اور آگے بڑھی، یزید نے کہا میں کلام کرنا چاہتا ہوں لیکن کلام نہیں ہو سکتا۔ شہزادی زینب نے شام میں خطبہ دیا اور شام کی دیواروں کو ہلایا۔ جیسے یزید پر شہزادی زینب نے بولنا شروع کیا، یزید ہم جانتے ہیں کہ تو شرابی ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو باطل ہے، ہم جانتے ہیں، یہ سب لوگ جان لیں کہ ہمارے رسول ہے، ہم پر ظلم کیا ہے اور تجھے اللہ اس دنیا میں چھوڑے گا نہیں۔ علی اور یزید کو اتنا غریب کیا شہزادی زینب نے کہ یزید غصے میں آ گیا اور کہا میں سر اڑانا چاہتا ہوں، ان کے سر اڑا دو قیدیوں کے۔ علی جیسے آگے بڑھے، ایک مرتبہ اما فضا نے ایک مرتبہ دیوار سب طرف نظر دوڑائی، دربار میں نظر دوڑائی، محسوس کر لیا کہ کچھ حبشی لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اما فضا حبش کی ہے، اپنے لوگوں کو پہچان لیا۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا اے حبشیوں، تم جانتے ہو میں تمہارے ملک کی عورت ہوں، تمہاری عزت ہوں، تمہاری غیرت ہوں، کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ یہ شخص تمہارے ملک کی غیرت کو اڑا رہا ہے، تمہارے ملک کی غیرت کو اجاگر کر رہا ہے، تمہارے ملک کی غیرت کا سوال ہے، کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ علی اس کلام نے حبشیوں پہ اثر کیا اور ایک مرتبہ حبشیوں نے تلواریں نکالی اور کہا یزید اگر ہم اس فضا کو کچھ ہوا تو ہم دربار پولیس کو نابود کر دیں گے۔ علی کو یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی چلی گئی، نانا فضا کے جانے والے نکل آئے، فضا کے وارث نکل آئے، ہمارا کوئی وارث تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ بانی مجلس کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے، اس مجلس کا ثواب، بیان کا ثواب، آنسوؤں کا ثواب بانی مجلس کے محرومین تک پہنچا۔ جتنے مومنین و مومنات اس مجلس میں شریک ہیں گھروں تک پہنچنے سے پہلے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ پروردگار ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمیں امام زمانہ کے ظہور تک کی حیات عطا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتم الصالحين۔